بیلزوئی گیوانی بٹیسٹا بیلزوئی برکہارٹ کا ہم عصر تھا۔ 1778 میں پدوا کے مقام پر ایک قصاب کے گھر پیدا ہوا۔ اس طرح وہ برکہارٹ سے 6 سال چھوٹا اور بالکل مختلف پس منظر رکھتا تھا۔ اس کی زندگی پر بھی فرانسیسی حملوں اور نیپولین بوناپارٹ کے ہاتھوں شمالی اٹلی کے فتح کے گھیرے میں اثرات مرتب ہوئے۔ 1803 میں جبکہ اس کی عمر 25 برس تھی وہ انگلستان چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک طرح کی ہائیڈرالک مشین ایجاد کی۔ محمد علی والی مصر نے اس کی شہرت سنی تو اسے مصر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ دریائے نیل کا پانی پمپوں کے ذریعے اونچی سطح پر پہنچانے اور نظام زراعت سنوارنے میں کچھ مدد دے سکے۔ اس کام میں اسے کچھ زیادہ کامیابی نہ ہوئی کیونکہ زمینداروں اور فلاحین کو نئی تکنیک سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صدیوں سے دریا کا پانی بیلوں سے چلنے والے رہٹوں کے ذریعے اوپر لاتے رہے تھے اور اس میں تبدیلی انہیں گوارا نہ تھی۔ 1816 میں بیلزونی کی خدمات برطانوی قونصل جنرل ہنری سالٹ نے مستعار لے لیں اور اسے دریائے نیل کی مساحت پر لگا دیا۔ نیل کا سفر کرتے وقت اس نے تھیبس کے کھنڈر دیکھے جو فرعونیہ مصر کی یادگار تھے۔ وہاں ایک دیو قامت سر گرا پڑا تھا جو رمیسیس دوم کے مجسمے سے الگ ہو گیا تھا۔ سالٹ نے اسے مصری حکومت سے خرید لیا تاکہ برطانیہ بھیجا جا سکے مگر وہ اتنا وزنی ثابت ہوا کہ اسے لے جانا ممکن نہیں نظر آتا تھا۔ بیلزونی کو مدد کے لیے طلب کیا گیا تو اس نے اپنے علم اور دانش مندی سے مشکلات پر قابو پا لیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مسلمان مزدور زیادہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے مگر پتھر کا سر فوری طور پر لے جانا ضروری تھا کیونکہ دریائے نیل میں سیلاب کے دن قریب آ رہے تھے۔ بیلزونی اسے گول پتھروں کے رولروں پر گھسیٹ کر دریا کے کنارے لے آیا اور کشتی میں لاد کر سکندریہ پہنچا دیا۔ وہاں سے دخانی جہاز پر چڑھا کر صحیح سالم برطانوی عجائب گھر میں لاد ڈالا جہاں وہ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ مصری نوادرات کو محفوظ کرنا ہی بیلزونی کا یہ واحد کارنامہ نہ تھا۔ ولیم جان بیکنز نے 1815 میں اسوان کے قریب 8 میٹر لمبی لاٹ گری دیکھی۔ وہ اسے اپنے انگلستان والے گھر میں نصب کرنا چاہتا تھا۔ سالٹ کے مشورے پر بیلزونی کی خدمات حاصل کی گئیں اور اسے بھی جہاز میں سوار کرا کر انگلستان پہنچا دیا گیا۔ اس لاٹ پر مصری خط میخی کے ساتھ ساتھ یونانی زبان میں تحریر کندہ تھی۔ بیلزونی نے خط میخی کی صحیح نقل اتاری۔ یونانی عبارت میں کسی حکمران کا نام بھی لکھا تھا جو پڑھنے پر کلیوپترا ثابت ہوا۔ یہ عبارت فرانسیسی اسکالر شیپولین کو دکھائی گئی جو ان دنوں ہجر رشید کی عبارت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تمام مصری عبارات کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ سالٹ کے ہمت دلانے پر بیلزونی نے دریائے نیل کا دوبارہ سفر اختیار کیا تاکہ مزید مصری آثار دریافت کر سکے۔ اس نے ریت میں دبے ہوئے شہر کرناک کا کھوج نکالا اور فرعون سیتی اول کے مقبرے کی نشاندہی کی۔ اسوان سے گزر کر وہ دوسری آبشار پر پہنچا اور اس نے ابو سمبل کے معبودوں سے ریت ہٹوانے کا بندوبست کیا۔ 1818 میں وہ قاہرہ واپس آیا اور جیزہ میں دوسرے حرم کے دروازے کا کھوج لگا کر فرعون شیفرن کا تابوت نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپریل اور مئی 1819 میں بیلزونی نے مصر کے مغربی نخلستانوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے فیوم سے آغاز کیا جسے اس وقت مغرب کے لوگ جانتے تک نہ تھے۔ 2.5 ماہ تک ارد گرد کے علاقے دیکھنے کے بعد وہ انگلستان واپس چلا آیا۔ یہاں اس نے مصر اور نوبیا میں اہرام اور قدیم آثار کے اکتشافات کی تفصیلات کتابی شکل میں شائع کی۔ بیلزونی کا نام اب ایک مہم جو اور دریافت کنندہ کے طور پر مشہور ہو گیا تھا۔ افریقی انجمن نے اسے برکہارٹ کا ادھورا چھوڑا ہوا کام پورا کرنے کا فریضہ سونپا تاکہ وہ دریائے اور ناجر اور نیل کے منبع دریافت کیے جا سکیں۔ کسی قافلے کے ہمراہ چلنے کے بجائے بیلزونی شمالی افریقہ کے ساحل پر اترا اور الجزائر سے گزر کر ٹمبکٹو تک جانا چاہتا تھا مگر مراکش کے سلطان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً اسے مغربی افریقہ کا چکر کاٹ کر بینن کے ساحل پر اترنا پڑا۔ اس نے مقامی بادشاہ سے اجازت نامہ حاصل کیا اور دریائے ناجر کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ مقامی لوگوں کا لباس پہن کر اور بادشاہ کا مہیا کردہ رہبر ساتھ لے کر وہ شمال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس پر پیچس کا شدید حملہ ہوا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔
اور 3 دسمبر 1823 کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ جغرافیائی اکتشافات کی تاریخ میں اس کا نام بڑے بڑے مہم جوں میں لکھا گیا۔